السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6، امید ہے کہ آپ سارے بچے باخیریت ہوں گے۔ میں ہوں آپ کے مطالعہ قرآن کی ٹیچر۔ آج ڈیٹ ہے 8 تاریخ 4 مہینہ 2021 اور دن ہے جمعرات۔ تو آپ تمام کلاس 6 کے بچوں سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے مطالعہ قرآن کی بک نکال کر لے آئیں۔ جی کلاس 6، آج ہم پڑھیں گے سورۃ الضحیٰ، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ الضحیٰ میرے پاس پیج نمبر ہے 158۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ سب کی بکس جو ہے کچھ چینج ہے، تو آپ اپنی بک میں سورۃ الضحیٰ نکال لیجئے جس بھی پیج نمبر پر ہو، ٹھیک ہے بچوں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو سورۃ الضحیٰ کا مطلب بتاؤں کہ ضحیٰ کہتے ہیں چڑھتے دن کی روشنی کو، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تسلی دے رہے ہیں، اور تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں دو چیزوں کی۔ نمبر 1 چڑھتے دن کی روشنی، والضحیٰ چڑھتے دن کی روشنی کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور دوسری آیت میں واللیل اذا سجی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ قسم ہم کب کھاتے ہیں؟ جب اپنی بات میں زور پیدا کرنا مقصود ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کی قسم کھا کر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا ہے، کیونکہ سورۃ الانشراح میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے تک وحی کا نزول رک گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول سے بہت محبت تھی، تو جب وحی کا نزول کچھ عرصے تک رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہو گئے، اور اس پر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا شروع کر دیے کہ محمد کا رب تو محمد سے ناراض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ غمگین ہو گئے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور ہر گزرا ہوا وقت، آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے اچھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور اس کے علاوہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ سب سے افضل جو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا ہے کہ یتیمی کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا انتظام فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ والدہ محترمہ بی بی آمنہ نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی انتقال فرما گئیں، اور والدہ کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا صاحب انتقال فرما گئے، اور آپ کی پرورش کی چچا ابو طالب نے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے جا کے آپ کو معلوم ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس صورت میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مالدار خاتون تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور سیکنڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات ہوئے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلے اب میں سب سے پہلے شان نزول اور تعارف پڑھ رہی ہوں، پھر میں انشاءاللہ ترجمہ کروں گی، تو آپ سارے بچے تعارف کے اوپر انگلی رکھ لیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز میں سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ تلاوت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اہم ترین اوصاف، اللہ تعالیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعامات اور احسانات کا بیان ہے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حکیم سے محبت کا ذکر ہے۔ جب کچھ عرصے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہو گئے۔ کفار مکہ نے بھی وحی کے نہ آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا شروع کیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا ہے۔ مشکلات کا دور مختصر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نعمتوں سے نوازے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت عنایات، مثلاً ختم نبوت،
ختم نبوت مطلب نبوت کو ختم کرنے والے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. تکمیل دین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کو تمام کیا، مکمل کیا. غلبہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو غلبہ حاصل ہوا. معجزات، بہترین امت، یہ اس میں ہمارے لیے بھی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہترین امت سے نوازا، یعنی کہ ہم بہترین امتوں میں سے ہیں. بہترین امت، شفاعت کبریٰ، امت کی مغفرت، حوض کوثر اور مقام محمود جیسی بہت سی نعمتیں عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یتیم کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب کے ذریعے فرمایا. وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح راستے کی رہنمائی فرمائی اور تنگ دستی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ذریعے نوازا. ٹھیک ہے، یہ میں ایکسپلین کر چکی ہوں. سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تلقین کی گئی کہ نہ یتیموں کے ساتھ سختی کی جائے اور نہ ہی مانگنے والوں کو جھڑکا جائے. جھڑکنا مطلب جیسے کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم انہیں جھڑک دیتے ہیں، انہیں بالکل سنا کر سائڈ میں کر دیتے ہیں تو انہیں جھڑکا نہ جائے. اگر آپ کو دینا ہو دیں، نہ دینا ہو تو انہیں بے عزت نہ کریں. نیز لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے کیونکہ یہ عمل نعمتوں کے شکر کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. یعنی اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، کیونکہ جب ہم دوسرے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں گے تو جب ہم دوسرے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلے اب میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھ رہی ہوں. آپ سب میرے ساتھ عربی اردو ترجمہ ایک ساتھ پڑھیں گے، عربی بھی پڑھیں اور ترجمہ بھی. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، رحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی. واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے. یہ دونوں قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کیا؟ آگے والی آیت، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے، وما قلا، اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا. ٹھیک ہے، یہ ایکسپلین میں کر چکی ہوں شان نزول میں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، اور یقیناً آنے والا وقت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، من الاولیٰ، پہلے گزرے وقت سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اتنا عطا فرمائے گا، فترضیٰ، کہ آپ خوش ہو جائیں گے. فترضیٰ عربی کا لفظ ہے لیکن یہ ہم اردو میں ہم راضی ہونے کا لفظ یوز کرتے ہیں تو یہ راضی سے ہی عربی کا لفظ نکلا ہے. فترضیٰ، کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے. آگے الم یجدک یتیمن، آگے اللہ تعالیٰ سوالیہ طور پر پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں بنایا، یتیم نہیں پایا. فآوا، اور پھر اس نے ٹھکانہ عطا فرمایا. ٹھکانے سے مراد یہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، جیسے کہ شان نزول میں ایکسپلین کر چکی ہوں. ٹھکانے سے مراد کیا ہے؟ پہلے والدہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی، ٹھیک ہے، پھر دادا عبد المطلب کے ذریعے اور پھر چاچا ابو طالب. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوالیہ طور پر پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر اسی نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اس نے آپ کو حق کی تلاش میں پایا. فَهَدَىٰ، تو راہ دکھا دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور آپ کو تنگ دست پایا. فَأَغْنَىٰ، تو اس نے غنی فرما دیا. غنی کیسے کیا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار خاتون تھی. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس آپ یتیم پر سختی نہ فرمائیں. ٹھیک ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ، اور مانگنے والے کو نہ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والوں کو نہ جھڑکیں. ٹھیک ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب بیان فرمائیں. کیونکہ جب ہم یہاں پہ اصل میں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب بیان فرمائیں، دوسروں کے سامنے ظاہر کریں. لیکن اس میں ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز سے نوازا ہے، کسی نعمت سے نوازا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ان نعمتوں کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کریں تاکہ ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو. ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سورۃ الضحیٰ کا شان نزول اور عربی ترجمہ
اردو ترجمہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الضحیٰ کے شان نزول کو بہت اچھی طریقے سے آپ اس کی ریڈنگ کریں گے اور سورۃ الضحیٰ ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کریں گے۔ اس کے ساتھ میں آج آپ کو صرف اہم نکات کرنے کے لیے دے رہی ہوں۔ اہم نکات میں کیا ہے، ما ودعک ربک وما قلی کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے آج کی ڈیٹ ڈال کر، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری آیت ہے، یہ دیکھیں آپ صورت میں آ جائیں، ما ودعک ربک وما قلی، کہ اس کا ترجمہ کیا آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ تو اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ اس میں ایکسپلین ہے، پس منظر۔ پس منظر کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طریقے سے پہلے آیت نمبر 3 کی ہیڈنگ ڈالیں گے بلو مارکر سے، اور پھر پس منظر کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور پھر یہ کام آپ کریں گے اپنی کتاب کے اندر اہم نکات کے پیج میں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبوت کے ابتدائی دور میں کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، چونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے شدید محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے تھے، لہٰذا وحی کے رک جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے۔ پھر کفار نے بھی طعنہ دینا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، اللہ محمد سے ناراض ہو گیا، اسی لیے وحی کا نزول رک گیا، معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کو آپ بریکٹ میں کے اندر رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان باتوں کی تردید فرمائی اور اپنے حبیب مکرم کو تسلی دی۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی آپ سے غمگین اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہوم ورک امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ ترجمے کے ساتھ یاد کر کے اہم نکات کے پیج میں یہ پس منظر لکھیے گا بلو پین سے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ حافظ۔